سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر۔ سکھر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے انکروچمنٹ کے نام پر ہزاروں گھروں کو مسمار کرنے کے خلاف سکھر کی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایوب گیٹ، نیو پینڈ، لوکو شیڈ، روہڑی کے رہائشیوں کا وزیر اعظم اور ریلوے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر مظاہرین نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے غریب عوام کو بے گھر کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ مظاہرین نے بااختیار ریاست سے مطالبہ کیا کہ غریب عوام کو گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی قریبی ساتھی حاجی ظفر علی خان لغاری انتقال کر گئے۔ مرحوم طویل مدت سے علیل اور کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ پی رہنما کی نماز جنازہ آج شام سندھ کے علاقے خیرپور ناتھن شاہ میں ادا کی جائے گی۔ یاد رہے کہ مرحوم حاجی ظفر علی خان لغاری محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی تھے اور سندھ سمیت ملکی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ مرحوم وفاقی وزیر بھی رہ چکے تھے جبکہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں پر ایس ایچ او کی ہدایت پر سب انسپیکٹر بوچھال کی کارروائی۔ کچھ دن قبل سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی پولیس کی وردی میں ملبوس جعلی ایس آئی فاطمہ کو گرفتار کر لیا۔ نسرین عرف خاوند کو وردی اور دیگر سامان کے ساتھ گرفتار کیا۔ پاک آرمی کے کمانڈر سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 کا دورہ۔ ڈائریکٹر سیسمز ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے انسٹی ٹیوٹ میں سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ پاک آرمی کے افسران نے کورونا وائرس آئسولیشن وارڈ، آکسیجن سینٹر، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کا بھی دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر منظور بروہی، اسسٹنٹ کمشنر 7 عبد الرحیم قریشی، ڈی ایس پی دلدار سومرو بھی موجود تھے۔ ہٹیاں بالا وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کے آبائی ضلع جہلم ولی ہٹیاں بالا میں میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بازار گندگی کے ڈھیر میں تبدیل۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر بازار میں صفائی نہ کی گئی تو ہم شاہراہ سری نگر کو بند کر کے پہیہ جام ہڑتال کریں گے اور میونسپل کمیٹی کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے، نہ ہی میونسپل کمیٹی کو ٹیکس دیں گے۔ لاڑکانہ اریجہ پیڑو تھانے کے حدود میں گھر سے نوجوان کی تشدد شدہ لاش برآمد، جبکہ نوجوان اختیار علی شیخ کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو چانڈکا ہسپتال منتقل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کی گئی۔ ورثا کا کہنا تھا کہ نوجوان اختیار شیخ گھر میں اکیلا تھا جس کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا۔ دوسری جانب اریجہ پیڑو پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ بتایا جائے گا اور واقعے کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ پیر جو گھوٹ کے قریب کچے کے علاقے نادر شاہ کی ناڑ میں پولیس اور ہتھیار بند ڈاکو کے درمیان مقابلے میں 3 ہتھیار بند ڈاکو جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت علی ڈنو ابڑو، دنی بخش ابڑو، رتو ڈیرو سے اور وقار سولنگی۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایس ایس پی خیرپور ملک اقبال ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جاں بحق ہونے والوں کے خلاف شکارپور اور کئی تھانوں میں کیسز درج ہیں۔ ڈاکو کے ساتھ مقابلہ کرنے والے پولیس ٹیم کے لیے 50,000 روپے کیش دینے کا اعلان بھی کیا۔ بھاولپور کی تاریخ میں پہلی بار پبلک پولیس مشاورت فورم میں تبدیل۔ ڈی پی او محمد فیصل کامران کی کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ قانون پسند سول سوسائٹی کی طرف سے مفید اور مثبت مشورے سمیت تنقید برائے اصلاح کو بھی خوش آمدید کہا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر سمیت پورے ضلع کے مسائل کے حوالے سے کرائم کے خاتمے اور پرامن بہاولپور کی منزل کو جلد حاصل کرنے کے لیے مفید اور مثبت مشورے دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، جہاں موزہ کلیاں کے قریب بدنام زمانہ پیاری کول مائنر پر 2 منشیات سمگلر گینگ کے مابین فائرنگ کا تبادلہ۔ نتیجہ میں 3 ہلاک 3 زخمی ہو گئے۔ نعشوں اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال نوشہرہ منتقل کر دیا گیا۔ صادق آباد میں غیرت کے نام پر 17 سالہ نوجوان اور لڑکی قتل۔
کھوٹ ولانا کے رہائشی احسان خالق ولانا کی نعش احمد والا نہر سے ریسکیو اور مقامی پولیس احمد پور ولانا نے برآمد کر لی۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ احسان ولانا کو اغوا کر کے قتل کیا گیا ہے، جبکہ اہل علاقہ اور مقامی پولیس کے مطابق نوجوان احسان خالق اور اس کے ساتھ لڑکی کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار کر نعش کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ ایس ایچ او احمد پور لمحہ پولیس ملک رشید احمد نے کہا کہ پولیس تحقیقات میں مصروف ہے، جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ راولپنڈی مری میں پناہ کے زیر اہتمام صحافیوں کے لیے چینی سے بنے مشروبات کے نقصانات سے آگاہی کے لیے ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورک شاپ میں بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ شوگر سویٹن بیوریجز کے استعمال سے دل کے امراض میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ان مشروبات کے استعمال سے حوصلہ شکنی ناگزیر ہے۔ خانپور ریلوے اسٹیشن پر کوئلہ بردار ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے نیچے اتر گئیں۔ کوئلہ بردار ٹرین کے پہیے نکلنے کی وجہ سے پلیٹ فارم کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کوئلہ بردار ٹرین کے پہیے نکلنے کی وجہ سے پلیٹ فارم کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کوئلہ بردار ٹرین لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثہ کے باعث ڈاؤن ٹریک مکمل طور پر بند ہو گیا۔ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ ریلوے حکام کے مطابق ریلیف ٹرین بھی روہڑی سے روانہ ہو چکی ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک کو ٹریفک کے لیے بہت جلد بحال کر دیا جائے گا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال راولپنڈی کی انتظامیہ فرعون بن گئی۔ A1 ٹی وی کی خاتون رپورٹر آمنہ خورشید سے سیکیورٹی سٹاف کی بدتمیزی اور کیمرہ مین سے کیمرے چھین لیے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب A1 ٹی وی کی ٹیم مریضوں کی شکایت پر کوریج کرنے ٹی ایچ کیو ہسپتال پہنچی۔ نمائندہ آمنہ خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں واقعہ کیسے پیش آیا۔ جی آمنہ، واقعے سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، اور یہاں مریضوں کی شکایت پر جو ہے ہم نے اندر جانے کی کوشش کی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کی شکایت تھی کہ جو ان کا علاج ہے وہ وقت پر نہیں کیا جا رہا۔ ایک دن ایڈمٹ کیا جاتا ہے مریض کو تو ڈاکٹر اگلے دن آتے ہیں، حالانکہ ایمرجنسی والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مریض کو جو ہے ایڈمٹ کیا جائے ویسے ہی ان کو جو ہے علاج ان کا کیا جائے۔ لیکن جب ان کی شکایت لے کر ہم یہاں اندر آئے تو جو اندر جو کہتے ہیں کہ بقول ان کے وہ سی ایم او ہے یہاں کے، تو انہوں نے ہمیں یہاں سے دھکے دے کے نکالا، اور نہ ہم نے مریضوں سے بات کرنے دی، نہ انہوں نے خود بات کی، اور الٹا وہ ہماری ہی ویڈیو ریکارڈ کر کے یہاں سے لے گئے۔ تو جواب تو ان کو دینا ہی پڑے گا یہاں پر کہ انہوں نے کس حق سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کیا، جبکہ ہمیں مریضوں سے بات نہیں کرنی تھی۔ کیوں ہمیں بات نہیں کرنی تھی؟ بتائیں نا، وہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے، مریضوں کی شکایت اگر ناجائز ہے تو ہمیں کیوں نہیں بات کرنے دی گئی؟ اور ہمیں منع کیا گیا، انتظامیہ کو بھی یہاں منع کیا گیا کہ ہمیں یہاں سے اندر نہ جانے دیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ ہم ایم ایس سے بھی لیں گے اور اس بندے سے بھی لیں گے۔ لودھرا میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی موک ایکسرسائز جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے موک ایکسرسائز کا جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل حاکم علی خان اور سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں نے حصہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی شہزاد حسین سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 1122 کی جانب سے فلڈ موگ ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر سید ماجد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی جناب فرمائیے گا۔ آج فلڈ موک ایکسرسائز کی گئی ہے، جس کا مقصد کسی بھی ناگہانی صورتحال میں نپٹنے کے لیے کیا طریقے ہوں گے، اس کے لیے فلڈ فائٹنگ ایکوپمنٹس اور فلڈ میں جو ہمارا سٹاف پارٹیسپیٹ کرتا ہے ان سب کی ایکٹیویٹیز کو جانچا گیا۔ مختلف سینیریوز تھے جن میں تمام لوگوں نے بڑے ڈیووٹیڈ میں اور پروفیشنل انداز میں اپنا کام کیا، اور اس ایکسرسائز سے ہم نے اپنا فلڈ فائٹنگ ایکوپمنٹ کو چیک کر لیا جو 100% ایکٹیو ہے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال، کسی بھی ایمرجنسی کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ ہمارا سٹاف اور ہمارے ایکوپمنٹ انشاءاللہ کسی بھی ایمرجنسی نپٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جی بالکل، کسی بھی ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہیں۔ جی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔